بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے کہ گزشتہ رمضان میں ایک بہن کا میسج موصول ہوا۔ وہ واٹس ایپ پر اپنی فریاد بیان کرتے ہوئے کہنے لگی، اسلامک ٹیچر السلام علیکم، میرے شوہر جوئے کے عادی ہیں، جو کماتے ہیں جوئے میں لگا دیتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، پہلے لڑائی جھگڑا کر کے تھوڑا بہت خرچہ نکلوا لیتی تھی، اب تو بالکل ہی خرچہ نہیں دینا چاہتے۔ جب بچوں کی بھوک کا بتاؤں تو کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، کوئی یار بنا لو اور بچے پال لو۔ میرے ابو فوت ہو چکے ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ اس کے بچے اس کے منہ پر مار کے آ جاؤ۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں ایک جواری کے ہاتھ انہیں کیسے دے دوں؟ کوئی میری ممتا کو نہیں سمجھتا۔ بھائی کہتے ہیں اگر بچے نہیں چھوڑ سکتی تو ہم سے مدد نہ مانگ، میں بچے لے کر کہاں جاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میں مرنا چاہتی ہوں لیکن بچوں کا خیال مرنے بھی نہیں دے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جاب بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز کوئی میری رہنمائی فرمائے کہ میں کیا کروں، مجھے کوئی مشورہ دیں، میں بہت ہی بے بس ہو کر رہ گئی ہوں۔ ماہ رمضان کا آخری عشاء آنے والا تھا۔ اس بہن کو 2 عمل بتائے، پہلا عمل شوہر کو راہ راست پر لانے والا عمل اور دوسرا روزی بے پناہ اضافے والا عمل تھا۔ روزی والا عمل رمضان میں ہی کرنا تھا اور شوہر کو راہ راست پر لانے والا عمل عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ عمل انتہائی آسان اور فوری اثر کرنے والا عمل تھا۔ ٹوٹے گھر جوڑنے، بیوی گھر چھوڑ کر میکے میں بیٹھی ہو، یا شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا ہو، یا گھر میں ہر وقت ناچاکی جھگڑے، بیوی کی شکل دیکھتے ہی غصہ یا شوہر کو دیکھتے ہی بیوی کو غصہ آ جاتا ہو، ایک کمرے میں رہتے اجنبی بن کر رہتے ہیں، ایسے میاں بیوی اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ چند دن چند ہفتوں میں زندگی گل گلزار ہو جائے گی۔ شادی شدہ زندگی انشاءاللہ ایسی ہو جائے گی جیسے ابھی شادی ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، انتہائی خوشگوار، پرسکون اور مطمئن۔ میاں بیوی کو دیکھ کر سکون اور اطمینان محسوس کرے گا اور بیوی میاں کو دیکھ کر سکون اور اطمینان محسوس کرے گی۔ بیوی میاں کو دیکھ کر مسکرائے گی اور میاں بیوی کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ جس میں اگر بیوی کے ساتھ شوہر لڑائی جھگڑا کرے تو اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑائے، اگر بیوی کو شوہر خرچہ نہ دے، اس کو اچھا نہ سمجھے اور برا بھلا کہتا ہو، عورت کو چاہیے کہ 4 دن مسلسل یا لطیفو یا حلیموں کو روزانہ 100 بار نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے اور آخری دن پانی پر دم کر کے شوہر کو پلا دیں۔ اگر شوہر پانی نہ پیے تو کسی میٹھی چیز پر دم کر کے شوہر کو کھلا دیں، انشاءاللہ شوہر راہ راست پر آ جائے گا۔ یہ عمل آپ ماہ رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اور رمضان میں دوسرا عمل جو لازمی ماہ رمضان میں ہی کرنے والا تھا وہ یہ کہ رمضان کے آخری عشرے میں کسی بھی دن زیادہ بہتر ہے کہ کوئی تاخیرات ہو، اس دن باوضو ہو کر لہسن کا ایک ٹکڑا لیں، اس کا چھلکا نہیں اتارنا، اس لہسن کے ٹکڑے پر 4 بار سورہ اخلاص، پھر اللہ کریم کا ایک نام یا غنیوں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر لہسن کے ٹکڑے پر دم کر دیں اور اس لہسن کے ٹکڑے کو بٹوے میں رکھ دیں یا پھر گھر میں اس جگہ رکھیں جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے روزی میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ 1 سال قبل ایک بہن نے ان دنوں عمل کو ماہ رمضان میں کیا۔ وہ بہن کہنے لگی، السلام علیکم، اللہ پاک آپ کی نسلوں کو شاد و آباد رکھے، آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ سال ماہ رمضان میں آپ کو اپنی کارگزاری سنائی تھی، اسی وجہ سے آپ نے مجھے 2 عمل دیے تھے۔ الحمدللہ وہ دونوں عمل میں نے رمضان میں ہی کی۔ ان عمل کی وجہ سے مجھے بے پناہ فائدہ حاصل ہوا۔ ان دونوں عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا جو میں زندگی بھر مانگتی رہتی نہ ملتا۔ میرا اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سائے کے نیچے رکھا۔ میں نے آپ کو اپنی کارگزاری کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان اول دن سے ہی لڑائیاں تھیں۔ میرے شوہر مجھے کئی ماہ بلانا گوارا نہ کرتے، بات چیت بالکل بند ہو گئی، نہ کوئی ضرورت نہ کوئی خواہش۔ میں عرصہ 20 سال سے شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ ایسے میں جب اپنے ہی بھائی، سگی ماں، رشتے ناتے سب منہ موڑ گئے، آپ نے جو عمل بتایا تھا اس عمل کو کیا۔ اپنے محبوب رب سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں سارا دن ساری رات اس سے اپنے دکھڑے سناتی، اس کے آگے گڑ گڑاتی، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ میں سوتی تو مجھے لگتا ہے کوئی سر پر دست شفقت پھیر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کی بندی کیوں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے۔ آپ یقین مانیے اس عمل کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑھ کر اللہ نے مجھے آپ کے درد سے ملا دیا، اور اب اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ میں مصائب میں بھی ہر پل اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اسے کہتی ہوں کہ اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں جتنا تو نے مجھے دے رکھا ہے، میں تو ٹھنڈے پانی کے گھونٹ کے قابل بھی نہیں، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سیراب کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی پلایا۔ اللہ میں تو روٹی کے ایک ٹکڑے کی قابل بھی نہیں، تو نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا۔ اس شکر اور ان باتوں کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ آج میں اپنے بہن بھائیوں میں اور اپنے خاندان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے اچھی ہوں۔ میرے بچے ماشاءاللہ فرمانبردار ہیں، میری روح کو سکون ہے، گھر اچھا ہے، اور یہ شکر میں نے اس حالت میں کیا جب میں در بدر رلتی تھی، شوہر گھر سے نکال دیتا تھا، 6 ماہ باپ کے گھر پڑی رہتی تھی، بھائیوں اور ماں کے تانے سنتی، اور اگر شوہر کے گھر ہوتی تو مہینے میں صرف ایک بار اپنے بچوں کو 50 یا 100 کا فروٹ لے کر دے سکتی۔ مہینے کے آخر میں کئی دن میرے گھر میں سالن نہ بنتا، گھر میں جو دودھ روزانہ کا لگا ہوا تھا اسے ہم دہی بنا کر اس کے ساتھ روٹی کھا لیتے، اور کرائے کے مکانوں میں کئی سال رلتی رہی مگر شکر کا دامن نہ چھوڑا اور نہ اللہ سے باتیں کر۔ ماہ رمضان میں ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 لاکھ کا مالک
लायक बना दिया। वो भी वक्त था जब मेरे घर का एक दिन सालन ना बनता था और मैके जाने के लिए 15 रुपए किराया लगता था, तो मेरे पास 15 रुपए जाने के होते थे, वापस आने के नहीं होते थे, और मैं चंद दिन के लिए मैके चली जाती। आज आपको अपनी कारगुजारी दोबारा से सेंड कर रही हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरी कारगुजारी अपने दर्स में लाजमी बयान करें, ताकि माह रमजान में जो मुझ जैसे बहन बेटी इस वक्त मजबूर हैं वो इस अमल को करें तो मुझे इसका सवाब सदका जारिया की सूरत में मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अब अमल भी पूरी तवज्जो के साथ गौर से सुन लीजिए। रमजान के आखिरी अशरे में किसी भी दिन ज्यादा बेहतर है कि कोई ताक रात हो। उस दिन बावजू होकर लहसुन का एक टुकड़ा लें, उसका छिलका नहीं उतारना, उस लहसुन के टुकड़े पर 4 बार सूरह इखलास, फिर अल्लाह करीम का एक नाम या गनियों को 100 मरतबा पढ़ना है और अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर लहसुन के टुकड़े पर दम कर दें और लहसुन के टुकड़े को बटवे में रख दें या फिर घर में उस जगह रखें जहां पर आप पैसे रखते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से रोजी में बेपनाह इजाफा होगा। इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी जरूर कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान की हर जायज हाजत को पूरा फरमाए, आमीन। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।